انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کے سعید لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 9ویں شب ہے اس مقدس مہینے کی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سی سوال و جواب کی نشستیں جو خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں منعقد ہوتی رہی، وہ اس سال اس ماہ مبارک میں منعقد نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ہمارے احباب نے اس کی تلافی کا یہ طریقہ اپنایا ہے کہ آن لائن سوالات آئیں اور آن لائن ان کے جوابات دیے جائیں۔ آپ حضرات کے سوالات آن لائن آئے ہوئے ہیں اور یہ فقیر قادری ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات بغور جوابات سماعت فرمائیں اور سوالات پہ بھی توجہ دیں، اور جواب میں اگر کسی طرح کی کوئی ایسی بات رہ جائے جس کی تشریح طلب ہو تو آپ حضرات اس سے متعلق سوال کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ مطمئن کیا جا سکے۔ سوال کرنا اور اس کا جواب حاصل کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تحصیل علم کا مفید ترین ذریعہ ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوالات کیے اور سرکار نے ان کے جوابات عطا فرمائے، اور آج وہی ہمارے لیے سرمایہ علم ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو فقہائے صحابہ تھے، ان سے بھی دیگر صحابہ نے اور تابعین کرام نے سوالات کیے، اور ان کی تفصیلات بھی کتب احادیث اور کتب فقہ میں ہمیں دستیاب ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ سوال اور جواب کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ قدیم ترین سلسلہ ہے تحصیل علم کا، اور مفید ترین بھی ہے۔ اس لیے یہ فقیر قادری اس سلسلے کو بہت مرغوب رکھتا ہے، اور اپنا کافی وقت لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے میں خرچ کرتا ہے۔ آپ حضرات سوالات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ان کے جوابات دیے جائیں گے جہاں تک ہو سکیں گے۔ اب آپ
اپنا سوال بھی سماعت کریں بغور اور اس کے بعد پھر اس کا جواب بھی بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے 2 سوال ہیں، ایک زکوٰۃ سے متعلق کہ جو پیسے لڑکی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان پیسوں پر زکوٰۃ دینا کیا فرض ہے؟ دیکھیے، آئندہ خرچ کرنے کے لیے جو رقم آپ نے محفوظ کی ہے، بہرحال وہ آپ کی ملکیت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف لڑکی کی شادی کے نام پر کوئی رقم آپ علیحدہ کر لیں، جمع کر لیں تو وہ دوسرے کی ملکیت ہو جائے یا خرچ ہو جائے، بلکہ وہ آپ کی ملکیت ہے، اور جب آپ کی ملکیت ہے اور آپ مالک نصاب ہیں تو ان کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی۔ ہاں، جب وہ رقم خرچ ہو جائے، مثلا یہ کہ اس رقم سے آپ لڑکی کے لیے سامان خرید لیں، اس کے کپڑے وغیرہ خرید لیں، جہیز کی اور دوسری چیزیں خرید لیں، تو اب سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر زیور خریدیں گے اور لڑکی بالغہ ہے اور اس زیور کا آپ نے اسے مالک بنا دیا، قبضہ دے دیا، تو اب اس کی زکوٰۃ لڑکی پر فرض ہوگی، اور اگر لڑکی ابھی بالغہ نہیں ہے اور آپ نے اس کے لیے زیور بنایا تو آپ ہی کے قبضے میں وہ لڑکی کی ملکیت ہو جائے گی، اور اس چونکہ نابالغہ پر اور یا نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے تو اس پر فرض نہیں ہوگی۔ بقیہ جو رقم آپ اس کی شادی کے لیے الگ رکھیں گے تو سال پورا ہونے پر اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسے حافظ قرآن پر کیا حکم ہے جو نماز ہمیشہ گھر میں ادا کرتا ہو، اپنے گھر کی خواتین کو کبھی بھی پردے کا حکم نہ دیتا ہو، اور جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہو، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کو فتنے باز بول دیا ہو، قوالی کو ڈھول تاشے کے ساتھ جائز سمجھتا ہو، اور ایسے قوالی کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتا ہو کہ انہوں نے بھی ایسے ہی قوالی سنی ہے؟ دیکھیے، یہ اپنے نصیبے کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے عقیدت، محبت اور ان کے مسلک، ان کے موقف پر چلنا یہ نصیبے والوں کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو اگر اس وجہ سے وہ فتنے باز کہتا ہے معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اکابر دیوبند جن کی کتابوں میں کلمات کفریہ موجود ہیں، ان کی کفریات کی وجہ سے ان کی تکفیر فرمائی ہے، اگر اس وجہ سے وہ اعلیٰ حضرت کو فتنے باز کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ امت میں فتنہ برپا کر دیا اور مسلمان کو کافر کہا معاذ اللہ، تو جو شخص ان وہابیوں کی کفریات پر مطلع ہو کر، جن پر علماء حرمین طیبین نے حکم کفر دیا ہے، ان کی کفریات پر مطلع ہو کر بھی انہیں مسلمان جانتا ہے، تو وہ اس پر خود یہ کفر لوٹتا ہے، وہ اس پر حکم کفر خود ہوگا۔ اگر اس بنیاد پر وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے فتوے کو فتنہ کہتا ہے اور اعلیٰ حضرت کو فتنہ باز کہتا ہے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے
تب بھی گمراہی میں اس کے کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز یہ اپنے دور کے قطب الارشاد تھے، اور آپ کو قطب الارشاد کسی اور نے نہیں بلکہ خود حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، اور اس کو روایت کیا ہے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ایک مضمون کہ میں حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کو ظہر کے لیے وضو کرا رہا تھا کہ اچانک آپ رونے لگے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ابھی فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا ہے، اور جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہی وقت تھا جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا بریلی شریف میں وصال ہوا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت تو اپنے زمانے کے قطب الارشاد تھے، اور حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو قطب الارشاد ہوتا ہے اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کا سردار ہوتا ہے، اور کسی ولی سے بغض رکھنا، عناد رکھنا، دشمنی رکھنا یہ بڑا سخت حکم ہے اس کا، یہاں تک کہ خود حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی بہک گیا ہے وہ، اور جب وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا، بغیر کسی عذر کے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو نماز باجماعت جو ہے یہ تو قریب واجب ہے، اگر جماعت کا کوئی عادتاً تاریخ ہے تو وہ فاسق ہے۔ اور پھر جو شخص اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ ہونے سے نہ روکے، حتی المقدور اپنے گھر کی عورتوں کو وہ نہیں روکتا ہے ان برائیوں سے، تو وہ ایسا شخص بھی فاسق ہے، اور ایسے شخص کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بہرحال اس شخص نے اگر واقعی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو، ان کے فتوے کو فتنہ یا فتنہ باز کہا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان اپنے اقوال سے رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اور آئندہ گناہوں سے بچے، اور اللہ والوں سے محبت کرے، ورنہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ یہ ایک صاحب ہیں محمد اقبال مناکیا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت ابھی جو ماحول چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا، ایسے حالات میں گھر میں اعتکاف کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ وہ تو خواتین چونکہ مسجد میں ان کی حاضری ممنوع ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، اور ان کو جماعت کی حاضری بھی منع ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ خواتین کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ پورے گھر میں وہ معتکف رہیں، جہاں چاہیں وہ گھومتی رہیں، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ بس وہ گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ نہیں، بلکہ خواتین کے لیے بھی اعتکاف کے لیے مسجد بیت یعنی گھر میں کوئی ایسی جگہ خاص کر لی جائے کہ جہاں عورتیں وہاں نماز پڑھیں، مرد بھی وہاں پر نوافل ادا کریں، تلاوت وغیرہ وہاں کرتے رہیں، وہ جگہ خاص کر دی جائے۔ تو اب وہ مسجد بیت ہے، تو اس مسجد جو حصہ اس کے لیے خاص کیا گیا ہے وہی مسجد بیت، پورا مکان یا پورا حال جو ہے وہ مسجد بیت نہیں ہوگا، بلکہ جتنا حصہ اس کے لیے خاص، اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اتنے حصے کو چبوترے کے جیسے اونچا کر دے تاکہ وہ خاص ہو جائے۔ اب اتنے ہی میں خواتین اگر اعتکاف کرے تو مسجد بیت جو ان کے گھر میں مسجد بیت ہے
اسی میں رہ کر کے وہ اعتکاف کریں گی بلا ضرورت مثلاً یہ کہ استنجے وغیرہ کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے جو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت اس سے باہر ہوں گی، ورنہ وہ وہیں عبادت وغیرہ میں مشغول ہوں گی۔ تو یہ مسجد بیت میں اعتکاف کا حکم جو ہے وہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ مرد جو ہے مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتے، بلکہ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف ضروری ہے۔ تو چاہے مسجد جمعہ ہو کہ نہ ہو، لیکن مسجد ہونا چاہیے۔ اب آج کل جو ماحول ہے لاک ڈاؤن کا، تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی رہ ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ مسجدوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جیسے امام ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں، تو انہیں 5-6 آدمیوں کی تو اجازت یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے، اور ان پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اگر ان میں سے مسجد میں اعتکاف کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ جو اعتکاف سنت کفایہ ہے وہ سنت بھی اور سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کفایہ ہے، تو مسجد میں کریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ یہ صاحب ہیں رضا حسینی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ گھر میں سورہ تراویح کس طرح پڑھی جائے گی؟ اگر کسی کو کوئی سورہ نہ یاد ہو تو کیا کرے، کیسے پڑھے؟ دیکھیے، نماز کے لیے سورہ فاتحہ اور کوئی ایک چھوٹی سورہ یا بڑی سورہ یا کوئی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، ان کا پڑھنا سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب کی ہر رکعت میں اور نوافل کی بھی ہر رکعت میں اتنی قرأت واجب ہے۔ تو تراویح کی جو 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک چھوٹی سورہ پڑھے، یا یہ کہ کہیں سے بھی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے تو قرأت ہو جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورہ فیل الم تر کیف سے والناس تک 2 مرتبہ پڑھے تو سورہ تراویح ہو، بلکہ جہاں سے بھی اسے یاد ہو، وہ قرآن حکیم کا جو حصہ بھی یاد ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ اس کی تلاوت کرے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو 1 یا 2 سورتیں یاد ہیں یا 1-2 جگہ سے کچھ آیتیں یاد ہیں تو انہی کو وہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، واجب ادا ہو جائے گا اور تراویح بھی ہو جائے گی۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ الم تر کیف سے والناس تک 2 مرتبہ پڑھے۔ اگر اس میں سے کچھ صورتیں یاد ہیں ان کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر 2 صورتیں یاد ہیں کسی کو تو وہ 2 رکعت میں اسی ترتیب سے پڑھ لے، اوپر والی سورہ پہلی رکعت میں، اس کے بعد والی سورہ دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ یا کہیں سے کچھ آیتیں یاد ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد وہ آیتیں پڑھ کر کے وہ رکوع میں چلا جائے۔ اس طریقے سے 20 رکعتیں وہ پوری کرے تو تراویح اس کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک سوال سید عبدالصمد صاحب نے کیا ہے کہ 4 رکعت سے تراویح پڑھتے وقت، یعنی ایک ہی سلام سے 4 رکعت اگر کوئی تراویح پڑھے تو یہ کیسا ہے؟ اور پہلے قاعدے میں درود ابراہیمی پڑھنا اگر بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اور ایسے ہی اگر تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں جو ہیں وہ 10 سلام سے، یعنی 2 رکعت پہ سلام کیا جائے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے 4 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پہ اس نے قعدہ کیا، 2 رکعت پہ قعدہ کیا اور اس طرح سے اس نے 4 رکعت پڑھی تو 4 رکعت مانی جائے گی۔ ہاں، اگر کسی نے 2 رکعت پہ قعدہ نہیں کیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور 4 رکعت پہ اس نے قعدہ کیا تو اب یہ 4 نہیں مانی جائے گی بلکہ 2 ہی مانی جائے گی۔
اب سید صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ قعدہ اولیٰ جو ہے، چونکہ نفل کا قعدہ اولیٰ ہر قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، لیکن تو یہاں پر وہ درود ابراہیم پڑھے اور نہیں پڑھی تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ تو سجدہ سہو نہیں ہے یہاں پر۔ اگر درود ابراہیم نہیں پڑھا اور تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، چونکہ اس نے 2 رکعت پہ قعدہ کر لیا ہے، تشہد پڑھ لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ 4 رکعت مانی جائے گی۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ میری اہلیہ کے پاس سونا ہے، لیکن اہلیہ کی ڈیلیوری کا ٹائم اسی مہینے میں ہے اور پاس میں پیسے بھی 25,000 ہی ہیں، جو کہ ڈیلیوری کے لیے کم ہیں، زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، تو سونے کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں؟ بھئی اگر سونا نصاب تک ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہے اور 7.5 تولہ نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس چونکہ 25,000 روپیے ہیں، تو 1 تولہ سونا بھی اگر ہوگا تو یہ 25,000 مل کر کے یہ چاندی کی نصاب پوری ہو جاتی ہے۔ جب چاندی کی نصاب پوری ہو گئی تو جب سال پورا ہوگا، اگر ڈیلیوری سے پہلے سال پورا ہوتا ہے تب تو سونے اور جو اس کے پاس رقم ہے دونوں ملا کر کے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اگر سال اس کا ڈیلیوری کے بعد ہوتا ہے اور یہ 25,000 روپیے ڈیلیوری میں خرچ ہو گئے اور اب اس کے پاس صرف سونا ہے جو 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، تو سال تو پورا ہوا لیکن نصاب مکمل نہیں ہے۔ اگر 7.5 تولہ جو اس سے زیادہ ہے تب تو سال جب پورا ہوگا تو جتنا سونا ہے اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی، اور اگر 7.5 تولہ سے کم ہے اور چاندی بالکل نہیں ہے، روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو سال پورا ہونے پر یہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ نصاب سے کم ہے۔ یہ ابو حیدر صاحب جے پور راجستھان سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک فیملی میں 4 ممبر ہیں، 2 مرد یعنی 2 جینٹس اور 2 لیڈیز، جس میں شوہر بیوی کے علاوہ ایک لڑکا 12 سال کا ہے اور ایک لڑکی 16 سال کی ہے، تو کیا گھر کے باشرہ مرد تراویح اور دیگر نمازوں کی جماعت کر سکتا ہے کہ جس میں لیڈیز بھی شامل ہو؟ اگر ہاں تو اس جماعت کا کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی 2 ہیں، ایک 12 سال کا لڑکا ہے اور ایک 16 سال کی لڑکی ہے اور میاں بیوی۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وقت جو حالات ہیں اس کے تناظر میں یہ سوال کیا ہے کہ لوگ مسجد میں نہیں حاضر ہو سکتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تب تو یہ ہے کہ گھر میں جماعت کرنا یہ صحیح ہے، اور اگر ہمیشہ کے لیے پوچھ رہے ہیں تو مسجد میں جا کر کے جماعت میں شرکت نہ کرنا اور گھر میں جماعت کر لینا، یہ جماعت کا ترک ہوا۔ جو جماعت مسجد میں ہو رہی ہے، محلے کی مسجد میں، اس جماعت میں شرکت کا حکم ہے، اور بلا وجہ اس کا ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ اور اگر اس وقت کے بارے میں ہے کہ اس وقت تو لوگ مسجد میں جا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ پابندی لگا دی گئی ہے، بس چند ہی لوگ جو مسجد میں رہتے ہیں وہی جماعت کرتے ہیں، تو اب آپ گھر میں جماعت کریں تو آپ کو جماعت کا بھی ثواب ہوگا، چونکہ اب اس میں آپ ہیں، آپ کا 12 سال کا 16 سال کی ایک بیٹی ہے اور آپ کی اہلیہ ہیں، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر آپ واقعی امامت کے لائق ہیں، یعنی آپ کی طہارت، قرات، نماز یہ سب صحیح ہے اور باشرہ ہیں، آپ غیر فاسق ہیں، تو اب آپ امام ہوں گے اور آپ کی داہنی طرف آپ کا
بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور پیچھے سب میں آپ کی اہلیہ اور آپ کی بیٹی، یعنی ان کی صف الگ ہوگی، اور بیٹا آپ کے پہلو میں ہوگا داہنی طرف۔ اس طریقے سے یہ جماعت قائم ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر اور کوئی ہو، یعنی بیٹا ہے اور کوئی بھی آ گیا، آپ کے بھائی آ گئے یا آپ کا اور کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا، تو اب 2 آدمی آپ کے پہلو میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ قرار تنظیم ہوگی۔ آپ کے پیچھے آپ کا بیٹا اور کوئی مرد ہو تو وہ ان کی صف ہوگی، اور ان کے بعد پھر خواتین کی صف ہوگی، اور آپ یا جو بھی امامت کرے تو وہ امامت میں عورتوں کی بھی نیت کرے، عورتوں کی امامت کی نیت کرے، اس لیے کہ عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرے گا تو پھر عورتوں کا اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ آج کے حالات کو دیکھ کر وہابی کی مدد کرنا کیسا ہے؟ جیسے اس کے گھر راشن وغیرہ دینا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر واقعی وہ بدعقیدہ ہے، گستاخ ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ مرتد کا ہے، اور مرتد سے کسی طرح کی بھی نیکی بھلائی یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ دشمن خدا دشمن رسول ہیں۔ اور اگر اس کی بدعقیدگی بدمذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے، ایسا شخص ہے، اور پھر آپ نے اس طرح کی ان کے لیے کچھ مراعات کی، تو ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ ہو، لیکن ثواب کی بھی امید نہیں۔ کیا سال بھی پورا نہیں ہوا اور رمضان شریف بھی نہیں آیا تو کیا زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی مال پر نصاب پر سال پورا ہو، اور ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی اگر کوئی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بیوی یا بیٹی مرد کے ساتھ یعنی برابر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ جیسے امام کے ساتھ ایک آدمی ہو تو جس طرح پڑھتے ہیں ویسے وہ پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہی ہے اور دوسرا مرد بھی ایک امام اسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو محاذات نہ ہو، یعنی بلا حائل وہ مرد کے مقابل نہ کھڑی ہو، مرد کے بازو میں یا مرد کے آگے، اس سے مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ اب یہاں آپ نے سوال کیا ہے بیوی یا بیٹی، اور وہ شوہر یا باپ جو ہے وہ امامت کر رہا ہے، تو بیوی اور بیٹی کی سب جو ہے وہ اپنے پیچھے لگائے، اپنے پہلو میں اگر کھڑا کرے گا تو فساد نماز ہے، اگر ان کی امامت کی نیت کر لی تو۔ شادی کے بعد سسرال والوں کی طرف سے طعنے سننے آتے ہیں، اس میں خود کا ڈیفینس نہ کر کے چپ رہنا صحیح ہے یا ہر بار صفائی دینا چاہیے؟ گھریلو معاملوں میں برداشت اور صبر کو کیسے سمجھے؟ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ بعض معاملات میں خاموشی جو ہے وہ ہزار بلا کو ٹالتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو سے ساس کا یا نندوں کا مزاج نہیں ملتا، اور وہ خواہی نہ خواہی کچھ نہ کچھ میخ نکالتے ہیں اس کے کام میں، تو ایسے موقع پر اگر وہ خاموش رہے تو بہت سے فتنے دب جاتے ہیں، اس لیے کہ اس موقع پر اگر اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو بجائے اس کے کہ فتنہ دبے اور زیادہ اختلافات کی خلیج حائل ہوگی۔ اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہاں پر کچھ بولنا ہوتا ہے
جبکہ اس پر کوئی ایسا الزام ہو کہ شرعاً اس کی صفائی ضروری ہے، یعنی کوئی فسق کا حکم لگایا، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا عیب جس سے فسق اس کا ثابت ہو جائے گا، تو بہرحال اس موقع پر یہ جھوٹ ہے، تو اس جھوٹ پر اسے ضروری ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تاکہ اس پر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس الزام سے وہ بری ہو سکے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط فہمی ہوتی ہے، تو جہاں پر غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کا ازالہ یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ ایک بات سے 10 باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر پہلے ہی غلط فہمی دور کر دی جائے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اب نئی بہو آئی اور اس کے بارے میں پڑوسن نے یا کسی اور نے کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کو ہنستا کھیلتا اور خوشحال نہیں دیکھ سکتے، تو اگر ایسی کوئی بات کہی ہے تو اب اگر اس پر کوئی ایسا الزام ہے تو اسے چاہیے کہ نرمی کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ غصے میں یا شوہر کو جو ہے اپنی ماں سے بدظن کر دے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ جھوٹی ہے اور تمہاری ماں جو ہے ویسی، بلکہ وہ اپنی صفائی میں یہ کہے کہ بھائی یہ جو الزام ہے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، جس نے بھی کہا ہے یہ غلط کہا ہے، اور میں اپنی پاک دامنی کا ثبوت دے سکتی ہوں، یہ جھوٹ ہے اس کا ثبوت دے سکتی ہوں۔ شوہر اگر ماں کی طرفداری کر رہا ہے جھوٹی بات میں تو شوہر کو سمجھائے، اور اگر کچھ صحیح بات ہے تو اس پر وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے وہ اگر توبہ کرنے کا مقام ہے تو توبہ کر لے، رجوع کر لے، معافی مانگ لے۔ معافی مانگ لینا یہ آسان ہے جھگڑے کو بڑھانے کے مقابلے میں۔ بچہ 18 مہینے کا ہے اور دودھ پیتا ہے اور حمل ٹھہر گیا ہے تو حضرت بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ حمل کو ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں تو کیا بچہ حمل ضائع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ صرف 18 مہینے کا بچہ ہو گیا اور دودھ پیتا ہے اور اب حمل ٹھہرا تو اس کی وجہ سے حمل ساقط کرایا جائے، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اکثر بچے جو ہیں وہ 1 سال کچھ مہینے پر دودھ جو ہے وہ چھوڑنے لگتے ہیں، اور اب تو 1 سال کے بھی نہیں ہوتے اور اوپر کا دودھ بچے پیتے ہیں، اور سال پورا ہوتے ہوتے بہت سے بچے جو ہیں ماں کا دودھ بالکلیہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر حمل ساقط نہ کیا گیا تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا تو اس کی وجہ سے بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا وغیرہ وغیرہ، یہ عذر نہیں ہے، بلکہ دودھ کا انتظام کیا جائے، اور بلا وجہ یہ حمل کا ساقط کرنا مکروہ ہے، اور حمل اگر 4 مہینے کا، ابھی آپ نے 3 مہینہ کہا ہے، 4 مہینے سے پہلے بلا ضرورت حمل کا ساقط کرنا مکروہ ہے، اور 4 مہینہ پورا ہو جائے اس کے بعد پھر حمل کا ساقط کرنا یہ حرام ہے اور قتل کے مثل ہے۔ جس طریقے سے قتل کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی چونکہ 4 مہینے پہ جان آ جاتی ہے، اس لیے اب ساقط کرنا یہ حرام ہوگا، اور 4 مہینے سے پہلے بلا ضرورت مکروہ ہے، اور ضرورت ہے تو جائز ہے بلا کراہت۔ زید ہر سال 7 تولہ سونے کی زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن اس بار تقریباً 3 لاکھ روپے تک کا قرض بھی زید کے اوپر ہے، یعنی جتنے کا سونا ہے اتنا قرض بھی ہے، تو اس صورت میں زید کو زکوٰۃ کیا نکالنی ہوگی؟ اگر واقعی جتنے کا سونا ہے اتنا ہی اس پر قرض ہے اور یہ قرض جو ہے وہ میعادی نہیں ہے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب نصاب مستغرق فی الدین ہو، یعنی دین مطلب قرض، کہ اتنا قرض ہے کہ نصاب اس میں ڈوب جائے، کہ اگر قرض نکالا جائے تو نصاب ختم ہو جائے، یعنی اب 7.5 تولہ اس کے سونا باقی نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے
نصاب جب مستغرق فی الدین ہے، یعنی اس سے زیادہ جتنا سونا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہے، اور قرض میعادی نہیں ہے بلکہ فوری طور پر قرض ادا کرنا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوال وہی ملتا جلتا اس سے پہلے بھی ابھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ ابھی اس لاک ڈاؤن کی حالت میں کافر کی مدد کرنا کیسا ہے؟ بھائی حکم یہاں کے کافر جو ہے وہ کافر حربی ہیں، اور انہیں کسی طرح کا بھی صدقہ نافلہ سے بھی فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ اگر مدد کرے بھی کوئی تو اس سے ثواب کی نیت نہ رکھے۔ وتر نماز میں اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، دعائے قنوت وتر میں تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد دعا کرنا۔ اب وہ جو دعائے قنوت معصور ہے حدیث پاک میں وہ یاد نہ ہو تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ ایک مرتبہ پڑھ لے، یا یہ بھی نہیں یاد ہو تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لے تو دعائے قنوت پڑھنا پا لیا جائے گا۔ حالت نماز میں کیا موبائل رنگ بجے تو اسے سائلنٹ پر کر سکتے ہیں؟ حالت نماز میں اگر موبائل بج رہا ہے تو وہاں تو کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی بند کرنے کی۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نماز میں خلل پڑے گا، ڈسٹرب ہوں گے۔ اب یہ اس صورت میں ہے کہ اور بھی لوگ وہاں نماز پڑھیں، مثلا مسجد میں ہے، حالانکہ مسجد میں اگر موبائل کے ساتھ گیا تو چاہیے کہ وہ اسے جو ہے سائلنٹ پہ کر دے تاکہ آواز نہ ہو۔ پھر بھی اگر کوئی بھول گیا اور دوران نماز رنگ ہونے لگی رنگ ٹون، تو وہ اگر رنگ ایسی ہے کہ جس سے کوئی خلل نہیں ہوتا، وہ تو آہستہ ہے، نماز میں خلل نہیں آئے گا، لوگوں کی توجہ نہیں بٹے گی، تو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بند کرنا وہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ لوگوں کو خلل ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کی رنگ ٹون بہت تیز ہوتی ہے، یا کبھی کبھی کچھ فالتو وہ اس میں رنگ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا اور نماز میں خلل آنا یہ لازمی ہو جاتا ہے، تو 1 یا 2 مرتبہ کی حرکت میں بند کر سکتا ہے۔ 1 یا 2 مرتبہ حرکت مطلب یہ کہ جیسے موبائل سامنے ہے اور اس نے ہاتھ بڑھا کر کے 1 مرتبہ دبا دیا، یا 1 رکن میں 2 مرتبہ، اس لیے کہ 1 رکن میں 3 مرتبہ حرکت جو ہے نماز کو فاسد کر دیتی ہے، تو جہاں ضرورت ہے وہ 1 مرتبہ ہاتھ کو حرکت دے، اس سے نہیں پوری تو 2 مرتبہ بس۔ ہاں، لیکن اگر جیب میں ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کے نکالا اور نکالنے کے بعد پھر بند کیا تو یہ عمل کثیر ہے اور اس سے نماز فاسد ہوگی، تو نماز کو فساد سے بچائے اور جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے اتنے ہی تک محدود رہے۔ اگر کسی عورت کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے معاذ اللہ کہ اللہ غلط کرتا ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ معاذ اللہ کے لیے یہ بولنا کہ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین غلط کرتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ غلطی کرنا یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، اور اللہ جل وعلا ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، وہ تمام خوبیوں کا جامع ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ لہذا جس عورت نے یہ جملہ کہا وہ فوراً اپنے اس جملے سے رجوع کرے، توبہ کرے، کلمہ اسلام پڑھ کر کے وہ اسلام لے آئے، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، کیونکہ عورت سے اگر کوئی کفر ثابت ہو جائے تو اسی شوہر سے نکاح پر اس کو مجبور کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی وجہ سے وہ اس شوہر سے آزاد ہو گئی اب کہیں بھی نکاح دوسرے سے کر لے، بلکہ اسی شوہر سے اس کو نکاح پر مجبور کیا جائے گا۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ عام ہو گیا ہے
کہ 12 مئی 2020 کو ثریا ستارہ نکلے گا جو روئے زمین سے وبا اور طاعون کی بیماری اللہ سبحانہ و تعالی ختم فرما دے گا. اس کی نسبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کی طرف کی جا رہی ہے. تو اس پر گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے ایسا ہے کہ حدیث پاک میں آحتن کا لفظ ہے. آحتن معنی آتے ہیں آفت کے اور نقصان اور خرابی کے. اب یہ بھی ہے کہ وہ آفتیں، وہ خرابیاں جو پھلوں پہ آتی ہیں، باغات میں آتی تھیں، بہت ممکن ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھلوں پر اور کھجوروں پر جو آفتیں اس دور میں آ رہی ہوں گی ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت ہے اس میں جو سوال کیا ہے وہ کھجوروں کے بارے ہی میں سوال ہے، اور اس پر انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے پہلے اسے فروخت مت کرو، یعنی یہ اس سے پہلے اس کی آفت دور نہ ہوگی. اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ خاص بلد کا لفظ ہے تو وہ وہاں سے مراد مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ یا حجاز مقدس ہو، کہ وہاں کا موسم اور وہاں کے حالات کی مناسبت سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو. اور اگر یہ نیک فعلی کے طور پر لیا جائے کہ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہ وبائی مرض جو ہے کورونا وہ پھیلا ہوا ہے، اور نیک فعلی کے طور پر کوئی کہے کہ 12 مئی سے انشاءاللہ العزیز اس میں تخفیف شروع ہو جائے گی، تو ایک مومن کا نیک فعل لینا اس کی تو اجازت ہے، بد فعلی کی اجازت نہیں ہے لیکن نیک فعلی کی اجازت ہے. تو نیک فعلی کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ 12 مئی کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ بیماری جو ہے وہ کم ہونے لگے گی، اس میں تخفیف ہو جائے گی، روئے زمین سے اس کا خاتمہ ہونے لگے گا، اس طور پر کہا تو اس میں یہ بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے. اور یہ بالکل عقیدہ نہ رکھے کہ ثریا تارے کا طلوع ہونا جو ہے اس کا کچھ اس میں عمل دخل ہے. یہ ایک علامت کہی گئی ہے جو وہ آفت دور ہونے کے بارے میں یا آفت میں تخفیف کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، تو یہ ثریا تارہ کا طلوع ہونا اس کی علامت ہے، اس کا کچھ عمل دخل نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت سے سب ہے. اللہ چاہے تو بغیر اس ستارے کے طلوع ہوئے ہی سب کچھ روئے زمین سے دور کر دے، ساری بیماریاں دور ہو جائیں، ساری آفتیں دور ہو جائیں. وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے بندوں کی آزمائش فرمائے، وہ چاہے تو بندوں کے گناہوں پر مواخذہ اور پکڑ فرمائے اور انہیں عذاب دے، اور وہ چاہے تو ان کی آزمائش کو یا ان کے عذاب کو دور فرما دے. وہی قادر مطلق ہے، وہی جبار و قہار ہے، اور وہی رحمان اور رحیم ہے. یہ آخری سوال ہے کہ عرفان خان ایکٹر جو مر گیا ہے اس کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار انٹرنیٹ پر دیکھنے میں آیا ہے جن میں آپس میں تضاد ہے. اگر آپ اس سلسلے میں ایک مناسب ایک بیان جاری فرما دیں تو اس کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا جائے گا تو صحیح حکم لوگوں تک پہنچا دیا جائے، تاکہ اور لوگ بتاتے ہیں کہ فلموں میں اس نے کفریہ کردار بھی کیے ہیں. بھائی دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ عرفان خان کون ہے، میں نے تو اس کے مرنے کے بعد ہی جو ہے کچھ لوگوں کا فون آیا، مجھے معلوم ہوا کہ اس نام کا بھی کوئی ایکٹر انڈیا میں تھا اور وہ مر گیا. لیکن مرنے کے بعد کچھ لوگ اس کو کوئی جنتی ثابت کر رہا ہے کہ رمضان میں مرا، اور کوئی جہنمی کر رہا ہے کہ اس نے کفر بکا، اور اس کی کوئی تفصیل مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں. لیکن بہرحال اتنا تو ہے کہ جو فلم میں کام کرنے والے ہیں ان کے مزاج میں، ان کے خیالات میں بڑی آزادی ہوتی ہے. اگر اس نے کلمہ کفر بکا
چاہے وہ فلمی کردار ادا کرتے وقت کوئی مکالمہ اس نے ادا کیا ہو اور اس میں کوئی کفر بقا ہو، یا کوئی شعار کفر اپنایا ہو، مثلا جیسے پیشانی پہ قشقہ لگانا، یہ شعار کفر ہے، یہ اس نے چاہے دوران فلم ہی کیوں نہ ہو لیکن لگایا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور اس کی توبہ ثابت نہ ہو، یعنی اگر کوئی کلمہ کفر اس نے بکا ہے واقعی، یا کوئی شعار کفر کام اس سے ثابت ہے، اور اس کے بعد اس نے نہ تو اس کی تردید کی کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس کی توبہ اس سے ثابت ہے، نہ اس سے رجوع اس کا ثابت ہے مرنے سے پہلے، تو حکم وہی ہوگا جو شعار کفر اپنانے کا یا کلمہ کفر بکنے کا ہے۔ تو اگر کسی نے کفر کیا ہے اور وہ کفر ہی پہ مر گیا تو رمضان میں چاہے مرے، چاہے جمعے کی شب میں مرے، اور چاہے خانہ کعبہ میں مرے، وہ اس کا حکم وہی ہوگا کہ کفر پہ مرا ہے، اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اور رمضان المبارک کی جو بخششیں ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اب میں واضح طور پر اور یقینی طور پر نہیں کر سکتا، لیکن مشروط طور پر میں نے جو بات کہی ہے کہ اگر واقعی اس کا کلمہ کفر بکنا یہ ثابت ہے، یا کوئی شعار کفر اپنانا، مثلا بتوں کے سامنے جو ہے وہ اس کا جھکنا، عبادت سجدہ کرنا، یا ان سے استمداد کرنا، یا قشقہ لگانا، یہ جو بھی شعار کفر ہے، شعار کفر کا اپنانا اگر ثابت ہے یا کلمہ کفر بکنا ثابت ہے، اور اس کے بعد اس کی توبہ ثابت، اگرچہ وہ پھر بھی کردار ادا کرنے کے دوران ہی کیوں نہ اس نے کفر بکا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر میں کفر بکے، اور بلکہ اور یہ آزادی مل جائے کہ فلمی ڈائلاگ کے وقت جو ہے وہ کفر بکتا رہے تو حکم نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ کفر جب صرف اکراہ شرعی کے وقت ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، صرف اس کے لیے استثناء ہے کہ جو اس پر مجبور کیا جائے، اور اکراہ شرعی کہتے ہیں کہ یا تو اس کو قتل کرنے کی دھمکی ہو، یا عذب کے طرف کر دینے، نقصان دینے، کاٹ دینے، آنکھ پھوڑ دینے، اس کی دھمکی ہو، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس پر قادر بھی ہو، یہ نہیں کہ کسی بڑے کے سامنے چھوٹا بچہ آیا اور کہا کہ تم نہیں بکو گے تو اس کو جان سے مار دوں گا، تو اب وہ کیا قادر تھوڑی ہے وہ چھوٹا بچہ مارنے پہ۔ تو ایسی صورت میں قرآن نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اکراہ شرعی ہے، زبان سے کوئی ایسا جملہ اس نے بکا لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس کا دل جو ہے ایمان پہ مطمئن ہے، تو اب اکراہ شرعی کی صورت میں اس پر پکڑ نہیں ہوگی اگر کوئی کفر کا کلمہ بک دیا۔ ظاہر بات ہے کہ فلم میں کام کرنا جو ہے یہ اکراہ شرعی نہیں ہے، خوشی آدمی جو ہے ہر کردار اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں تو صرف پیسہ اور نام چاہیے۔ تو بہرحال جس کے بارے میں سوال ہوا ہے، اگر اس کے لیے جو ثابت ہے جیسا میں نے کہا ہے تو وہ حکم ہوگا، اور ثابت نہیں ہے تو پھر سکوت کرنا یہ بہتر ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ یہ سعدیہ بنت عبد المجید پھول والا، گجرات، جام نگر، یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے مرید ہوں، اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی بھی اجازت اور دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت چاہیے۔ میں انہیں جو کہ حضور تاج الشریعہ کی مریدہ ہیں انہیں قصیدہ بردہ شریف اور دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، اسی طرح جس طرح سے میرے مشائخ نے مجھے اجازت دی۔ یہ ایک اور سوال آ گیا ہے، آخری سوال ہے کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ نعت خواں کا یوٹیوب آڈیو چینل ہے، اس میں سننے والے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کی آئی ڈی پر تصویر لگی ہوتی ہے، تو ان کے کمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے یا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے تصویر کا جس طرح سے کھینچنا اور کھنچوانا حرام ہے، اسی طرح سے تقریباً اس کا رکھنا بھی حرام ہے. لہذا اگر کہیں اس طرح سے کسی کے موبائل پہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہ ڈیلیٹ کر دے. حضور یہ میرا سوال ہے کہ زید نے اگر جمعہ کی نماز میں سجدے والی آیت پڑھ لی تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر سجدے والی آیت پڑھی امام نے تو اس کو چاہیے تھا کہ اسی وقت وہ رکوع کر دیتا. آیت سجدہ پڑھی تو نماز کا رکوع و نماز کا سجدہ کر لیتا تو آیت کا سجدہ بھی جو آیت کی تلاوت کی وجہ سے اس پر واجب ہوا تھا وہ بھی ادا ہو جاتا. اور اگر یعنی جب آیت پڑھی اس وقت یا اس کے ایک آدھ آیت کے بعد جو ہے اس نے رکوع کیا اور سجدہ کر لیا نماز کا تو وہ سجدہ ادا ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو اور نماز میں اس پر سجدہ بھی نہیں کیا، آیت سجدہ سے جو سجدہ واجب ہوا تھا تو اس نے برا کیا. اب یہ سوالات اور بھی ہیں لیکن ابھی آج کے لیے اتنا ہی بس کافی ہے. سوالات کرنے والوں اور براہ راست سماعت کرنے والوں کی طرف سے حضور کی بارگاہ عالم پناہ میں سلام قبول ہو اور تمام حضرات کے لیے دعا بھی فرما دیں، خصوصاً زینت شیخ کے لیے دعائے شفا فرمائیں کہ طبیعت کافی علیل ہے، اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. وعلیکم السلام. اور اخیر میں ہمارے ایک دوست عالم دوست حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب مصباحی جن کا آج ہی بعد نماز عصر انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، خصوصاً اس وقت دعا سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھ کر کے انہیں اور ہمارے جتنے بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان حال ہی میں ہم سے رخصت ہوئے ان کی ارواح کو، بلکہ تمام مومنین مومنات اولین و آخرین کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكرام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا، ابھی ہم تمام لوگوں نے جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، درود شریف کا ذکر کیا ہے، ورد کیا ہے اور جو کچھ بھی پڑھا ہے، مولا ان سب کو تو قبول فرما. ان سب کا ثواب بلا حساب جو تیرے کرم کے لائق ہے وہ سب
تیرے پیارے حبیب آقائے کائنات حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے۔ ان کے صدقے تو فعل تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات اعظام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پہنچا دے۔ جملہ تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ سلاسل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پیش ہے۔ بالخصوص حضور سرکار سیدنا غوث اعظم شہنشاہ جیلان محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ میں ان سب کا ثواب نظر ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمۃ و رضوان، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محبوب الہی، حضرت بابا فرید المند شکر، حضرت صابر پیا کلیری، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمیانی اور مشائخ مارع مطہرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پہنچا دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سرکار مفتی اعظم عالم حضور صدر الشریعہ، حضور حافظ ملت، حضور تاج الشریعہ، حجت الاسلام و دیگر تمام علماء سنت اکابر امت، تمام مومنین مومنات اولین و آخرین کی ارواح پاک کو ان سب کا ثواب پہنچا دیں۔ بالخصوص حضرت مولانا عبدالستار مصباحی مرحوم اور بھی دیگر ہمارے جو احباب اسی ہفتے یا گزشتہ ہفتے میں دنیا سے رخصت ہوئے، مولا قدیر ان تمام لوگوں کی ارواح پاک کو ان سب کا ثواب پہنچا۔ پروردگارہ اور مولانا مرحوم کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ ہمارے ایک مرید عبدالعزیز، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا چند روز پہلے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما، اور فرحان صدیقی اور ان کی والدہ، مولا ان کی والدہ اور ان کے بھائی، مولا ان کی بھی تو مغفرت فرما اور ان سب لوگوں کے درجات بلند فرما۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے، بخششوں سے ہر ایک کو بھرپور حصہ عطا فرما۔ مولا قدیر جتنے سامعین ہیں الہ العالمین ان کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو پروردگار ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کے روزے قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ جن جن بیماروں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ حاجری درگاہ کے منیجر احمد بھائی، مولا قدیر ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور سعدیہ کے لیے دعائے صحت کی درخواست، مولا اسے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جاوید بھائی انہیں بھی صحت عطا فرما۔ جن جن آصف کی بیٹی جسے جرخان ہو گیا ہے مولا قدیر، اور فرحان کو جن صدیقی جنہیں کورونا ہوا ہے مولا، اور بھی ہمارے جن سنی سے عقیدہ مسلمانوں کو یہ وبائی مرض، جو لوگ بھی اس وبائی مرض میں مبتلا مولا ان سب لوگوں کو، اور جو بھی جس بیماری میں مبتلا ہوں ہر بیماری سے ہر ایک کو شفائے کامل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن جن لوگوں نے بھی جن مقاصد کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کی مولا ان تمام لوگوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری روزوں، ہماری نمازوں، ہماری تلاوتوں، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ پروگرام جو لائیو کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں جن لوگوں کی خدمات ہیں مولا ان کی خدمات کو قبول فرما، اور انہیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگارہ رفیق بھائی نعت خاں جو بیمار ہیں مولا انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرما، اور اسی طرح سے اور بھی جو ہمارے احباب ہیں کسی بھی بیماری یا پریشانی میں مبتلا مولا ان کی بیماریوں پریشانیوں سے ہر ایک کو نجات عطا فرما، ہر ایک کو صحت و توانائی عطا فرما۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے سنی سوی عقیدہ مسلمان جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس بلا میں، جس وبا میں بھی مبتلا مولا اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں ہر ایک کو امن، عافیت اور جلد سے جلد صحت نائی عطا فرما، اور ہر ایک کو ہر بلا ہر مصیبت سے نجات عطا فرما، اور جلد سے جلد اس وبا کو پوری دنیا سے دور فرما کر کے الہ العالمین سنی سوی عقیدہ مسلمانوں کو خیر و عافیت عطا فرما۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.